بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ اکرام اجمعین پر۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ حصے میں ہم نے سورہ نحل کا تعارف کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کا ذکر شروع کیا جن کی طرف قرآن کریم انسان کو متوجہ فرماتا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہوگا، اگر اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمارا فرض کیا ہے؟ جواب، اللہ کو پہچاننا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنی زندگی اس کے اطاعت میں گزارنا۔ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی کتنی عظیم حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ تم بہت سی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، فرماتا اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ ذرا اپنے جسم پر غور کریں، آپ کی آنکھ میں کتنے نظام کام کر رہے ہیں؟ آپ کے دل کو کس نے حکم دیا کہ دھڑکے؟ آپ کے پھیپھڑوں کو کس نے سانس لینے کا نظام دیا؟ آپ کے معدے کو کس نے خوراک ہضم کرنے کی صلاحیت دی؟ آپ کے دماغ کو کس نے سوچنے کی قوت دی؟ آپ کے خون کو پورے جسم میں گردش کرنے کا نظام کس نے دیا؟ آپ سوچتے جاتے ہیں، آپ کا شعور آرام کرتا ہے، لیکن جسم کے اندر کتنے نظام کام کر رہے ہیں؟ لیکن جسم کے اندر کتنے کام جاری ہیں؟ اور انسان صبح اٹھ کر صرف یہ کہتا ہے آج مجھے یہ کام کرنا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا یا اللہ مجھے زندہ اٹھانے والا بھی اور تو ہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی سانس کو محسوس کریں میرے عزیزو، ایک لمحے کے لیے اپنی سانس پر غور کریں۔ آپ نے ابھی سانس اندر لی پھر باہر نکالی، یہ عمل اتنا معمولی لگتا ہے کہ ہم اسے نعمت سمجھتے ہی نہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے سانس رک جائے تو انسان کو دنیا کی تمام دولت بے معنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ محل چاہیے نہیں، گاڑی چاہیے نہیں، کاروبار چاہیے نہیں، اس وقت صرف ایک چیز چاہیے، سانس، اور وہ سانس بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر انسان کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ نعمت کا اصل مالک کون؟ قرآن ہمیں ایک بنیادی حقیقت سمجھاتا ہے، ہر نعمت کا اصل مالک اللہ ہے۔ والدین نعمت ہیں، اولاد نعمت ہیں، رزق نعمت ہے، صحت نعمت ہے، علم نعمت ہے، گھر نعمت ہے، امن نعمت ہے، وقت نعمت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان نعمت ہے۔ لیکن کبھی انسان نعمت کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے بنایا، میں نے کمایا، میں نے حاصل کیا، میں نے کامیابی حاصل کی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے اصل عطا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن توفیق اللہ دیتا ہے۔ شہد کی مکھی سے انسان کے لیے سبق، ہم نے گزشتہ حصے میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا تھا۔ آئیں ایک بار پھر اس منظر کو دل میں لائیں۔ ایک چھوٹی سی مخلوق اپنے رب کے عطا کردہ نظام کے مطابق چلتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، اسے معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ایسا مادہ نکالتا ہے جس سے انسان کے لیے فائدہ رکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے، شہد کی مکھی
اپنے رب کی اطاعت کرتی ہے، لیکن انسان کو کس نے حکم دیا ہے؟ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اللہ تعالیٰ کے احکام۔ لیکن افسوس، کبھی کبھی انسان کو اپنی عقل پر اتنا غرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے احکام کو بھی اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ یہی انسان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار انسان کو غور فکر کی دعوت دی۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بارش کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، پھر اپنے دل سے پوچھو، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گیا؟ نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اور وہ ہے رب العالمین۔ سمندر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں سمندر کی نعمت کا بھی ذکر فرماتا ہے قرآن میں ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے وہ زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ ذرا غور کریں، سمندر انسان کے لیے صرف پانی کا ذخیرہ نہیں، اس میں خوراک ہے، اس میں وسائل ہیں، اس میں سفر کرنے کے راستے ہیں، اس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن قرآن کا مقصد صرف یہ بتلانا نہیں کہ سمندر سے فائدہ اٹھاؤ، مقصد یہ بھی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے اللہ کو پہچانو۔ کشتیوں کا چلنا، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں سے پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ آج ہم بڑے بڑے جہاز دیکھتے ہیں، لیکن اصول وہی ہے۔ پانی کے اندر کشتی کا چلنا انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ ہوا، پانی، حرکت، توازن، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہیں۔ انسان کشتی بناتا ہے، لیکن پانی کس نے بنایا؟ اس کے قوانین کس نے بنائے؟ انسان کو عقل کس نے دی؟ اسے علم کس نے عطا کیا؟ یہاں پھر انسان کو خالق کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ ستارے اور راستے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہیں، اور ستاروں کے ذریعے بھی لوگ راستہ پاتے تھے۔ زمانہ قدیم میں مسافر ستاروں کی مدد سے راستہ پہچانتے تھے۔ آج انسان کے پاس جدید نظام موجود ہے، لیکن ستارے آج بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں، کتنی وسعت، کتنی عظمت، کتنا نظم، اور پھر اپنے دل سے کہیں سبحان اللہ۔ پہاڑ زمین کے استحکام کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی اپنی نشانیوں میں شمار کیا۔ پہاڑ ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ انسان پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اسے صرف ایک بڑا پتھر نظر آتا ہے۔ مومن پہاڑ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ یہاں سے ایک اہم سبق حاصل ہوتا ہے، مومن دنیا کی ہر چیز کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھتا ہے۔ درخت دیکھتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ بارش دکھتی ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ پھول دکھتے ہیں، اللہ یاد آتا ہے۔ شہد دکھتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ بچہ مسکراتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ اپنی سانس محسوس کی، اللہ یاد آتا ہے۔ یہی ذکر الہی کی کیفیت ہے۔ کیا ہم واقعی شکر گزار ہیں؟ میرے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، ایک سوال اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں صرف زبان سے الحمدللہ، یا حقیقت میں بھی؟ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو کیا ہم اس صحت کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں یا نیکی میں؟ اگر اللہ نے زبان دی ہے تو کیا اس زبان سے قرآن پڑھتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں؟ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو کیا ان آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں یا قرآن دیکھتے ہیں؟ اگر اللہ نے مال دیا تو کیا اس میں مستحق کا حق ادا کرتے ہیں؟ یہی حقیقی شکر کا امتحان ہے۔
شکر صرف لفظ نہیں، شکر کرنے کے 3 پہلو سمجھیں۔ دل سے نعمت کو اللہ کی اطاعت ماننا، زبان سے اللہ کی حمد کرنا، اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ اگر اللہ نے آنکھ دی ہے اور ہم اسی سے حرام دیکھتے ہیں تو صرف الحمدللہ کہنا کافی نہیں۔ اگر اللہ نے زبان دی ہے اور ہم اسی سے لوگوں کے دل توڑتے ہیں تو شکر کہاں ہے؟ اگر اللہ نے مال دیا اور ہم نے تکبر کیا تو شکر کہاں ہے؟ لہٰذا نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اللہ نے راستہ واضح کر دیا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار اپنی قدرت دکھاتا ہے، پھر اسے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ دنیا صرف نعمت کھانے کے لیے نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کون شکر کرتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے، کون اللہ کو مانتا ہے، کون اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، کون اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ شرک کی حقیقت میرے محترم بھائیوں، سورہ نحل کا ایک بنیادی پیغام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ انسان کو اس بات کو دل میں مضبوط کرنا چاہیے، دنیا میں جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق کو خالق کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن انسان کو بار بار توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے سے بچو۔ انسان کبھی مال کے سامنے جھکتا ہے، کبھی شہرت کے سامنے، کبھی طاقت کے سامنے، کبھی لوگوں کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن مومن کا دل کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کوئی لوگ ناراض ہو جائیں تو کیا، اگر اللہ راضی ہے تو یہی کامیابی ہے۔ دنیا تعریف کرے یا نہ کرے، اگر اللہ قبول فرما لے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا مجھے بھول جائے، اگر اللہ مجھے یاد رکھے تو میں کامیاب ہوں۔ حضرت ابراہیم کا ذکر سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عظیم تذکرہ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار، یکسو اور باطل سے منہ موڑنے والے تھے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک شخص بھی اگر حق پر مضبوطی سے قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوری قوم کا ماحول تھا، بت پرستی عام تھی، لیکن ابراہیم نے حق کو پہچانا، انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، انہوں نے باطل کے سامنے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ حق پر چلنے کے لیے ہمیشہ ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی انسان کو اکیلا بھی حق پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یعنی قرآن میں ہے، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بہت سی صفات بیان کی، لیکن ان میں سے شکر گزاری بھی نمایاں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی زندگی میں شکر بنیادی صفت ہے۔ شکر گزار بندہ کیسے بنے؟ آج سے ایک معمول بنا لیں، صبح آنکھ کھولیں تو کہیں الحمدللہ، اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس نے نئی صبح دکھائی۔ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ آج مجھے اپنی نافرمانی سے بچا۔ کھانا کھائیں الحمدللہ، پانی پئیں الحمدللہ، اپنے بچوں کو دیکھیں الحمدللہ، والدین زندہ ہوں تو کہیں الحمدللہ، اور اگر کوئی نعمت چھین بھی جائے تو کہیں یا اللہ تو حکمت والا ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال، میرے عزیز بھائیوں،
کبھی انسان نعمت کے ذریعے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ مال ملا، اللہ بھول گیا، شہرت ملی، تکبر آ گیا، اقتدار ملا، ظلم شروع ہو گیا، علم ملا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، صحت ملی، عبادت چھوڑ دی، وقت ملا، گناہوں میں لگ گیا۔ یہ خطرناک حالت ہے۔ نعمت اسی وقت نعمت رہتی ہے جب وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اگر نعمت انسان کو اللہ سے دور کر دے تو وہ نعمت آزمائش بن جاتی ہے۔ ایک دل کو چھو لینے والی نصیحت، میرے بھائیوں، آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اپنے دل کو دیکھنا، نمازوں کو دیکھنا، اپنی زبان کو دیکھنا، اپنے معاملات کو دیکھنا، اپنے والدین کے ساتھ سلوک کو دیکھنا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا، اپنی تنہائی کے گناہوں کو دیکھنا، پھر اللہ کے سامنے جھک جانا اور کہنا، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں گناہ گار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، میں خطا کار ہوں، تو معاف کرنے والا، یا اللہ مجھے اپنے در سے دور نہ کرنا۔ سورہ نحل کا آج کے انسان کے لیے پیغام۔ سورہ نحل ہمیں صرف شہد کی مکھی نہیں دکھاتی، یہ ہمیں اپنا رب دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں بتلاتی ہے، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، سمندر دیکھو، جانور دیکھو، بارش دیکھو، شہد دیکھو، پھل دیکھو، اپنی زندگی دیکھو، پھر کہو، یعنی قرآن میں ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج کا عملی عہد، آج عہد کریں، آئیں آج ہم چند عہد کریں۔ پہلا عہد، میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچاننے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا عہد، میں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تیسرا عہد، میں اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور بدکاری سے بچاؤں گا۔ چوتھا عہد، میں اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤں گا۔ پانچواں عہد، میں نماز کی پابندی کی کوشش کروں گا۔ چھٹا عہد، میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کروں گا۔ ساتواں عہد، میں اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کروں گا۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر نہیں، ہم بہت کچھ مانگتے ہیں مگر شکر کم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ناشکری کو معاف فرما، ہماری غفلت کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر حال میں تیرا شکر گزار ہو، یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو آزمائش میں بھی قائم رہے، ہمیں ایسا صبر عطا فرما جو مصیبت میں بھی ٹوٹے نہ، ہمیں ایسا توکل عطا فرما کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمارا دل تیرے ساتھ جڑا رہے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو قرآن کے لیے رونے والا بنا، ہماری زبان کو ذکر کے لیے جاری رکھ، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، ہمیں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں شرک، کفر، تکبر، حسد، بغض، غیبت، جھوٹ اور تمام گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری موت ایمان پر فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا، حشر کے دن اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، پل اسرار سے سلامتی کے ساتھ گزار اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ عاطف وسیم اسلامک چینل قرآن کی روشنی، دل کی اصلاح اور ایمان کی تازگی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔